السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، کائنات میں جتنی محنتیں چل رہی ہیں وہ تمام محنتیں نظر آنے والی فائدے کی محنتیں ہیں۔ جو فائدے آنکھوں کو دکھائی دے ان فائدے کی طرف پوری دنیا دوڑ رہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں ان کو فائدہ جلدی جلدی ملے اور آسانی سے ملے۔ پوری دنیا کی یہ کوشش رہتی ہے ہم محنت کرنے کے بعد ہماری محنت کا فائدہ جلدی جلدی ملے اور آسانی سے ملے، اور جہاں پر مشکل سے ملے، دیر سے ملے، اس کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بڑا مجمع اس بات کو تلاش کرتا ہوا آپ کو ملے گا جو اس بات کی کوشش کرتا ہے کوئی کام ہمیں ایسا ہو جائے کم وقت میں زیادہ فائدہ ہو اور ہمارا پسینہ بھی نہ بہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اصول بنایا، اصول یہ ہے ان مع العسر یسرا۔ یہ الہی اصول ہے، الہی اصول۔ یہ اصول اللہ کا اصول، دائمی اصول، ابدی اصول۔ پہلے عسر ہوگا، بعد میں یسر ہوگا۔ پہلے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ آسانیوں کا دروازہ کھولے گا۔ ہم اللہ کا اصول بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا اصول بدل جائے، اللہ کی سنت بدل جائے، اللہ کی ترتیب بدل جائے، اللہ کا نظام بدل جائے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، نظام نہیں بدلے گا، نظام تو وہی ہوگا جو ہم نے بنا دیا۔ ان مع العسر یسرا، یہی اصول اللہ 2 مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس ہمارا اصول مسلم اصول ہے کہ پہلی مشقت
بعد میں آسانی، پہلی مشقت بعد میں آسانی، پہلی مشقت بعد میں آسانی۔ وہ مشقت سننا بھی لوگوں کو مشقت ہے، مشقت سننا بھی نہیں چاہتے۔ کیا ہے مشقت؟ مشقت سننا بہت مشقت ہو رہا ہے، مشقت نہیں سنتے۔ حالانکہ مشقت یہ اللہ کا نظام ہے، یہ ہمارا تمہارا نظام نہیں۔ من جدہ، پہلے تو کرو کوشش، وجدہ، بعد میں تمہیں ملے گا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے جو کوششوں سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے۔ وہ کیسی ہوتی ہے؟ دیر پا، بہت دیر تک رہتی ہے۔ جو آسانی سے ملتی ہیں وہ آسانی سے چلی بھی جاتی ہیں، اس لیے کہ کوششوں سے جو چیز ملتی ہے اس کی قدردانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بھائی بولو؟ اس کی قدردانی ہوتی ہے، اس کی قدر کرتے ہیں، اور جس کی قدر کرتے ہیں اسے بچاتے ہیں، اور جسے بچانا چاہتے ہیں اسے نقصان سے روکتے ہیں۔ جس چیز کو ہم بچانا چاہتے ہیں اسے نقصانوں سے روکتے ہیں، اور جو چیز آسانی سے آ جاتی ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے، اور جس کی قدر کم ہوتی ہے اسے زیادہ نقصان سے بچانے کی کوشش نہیں ہوتی، اور جسے زیادہ بچانے کی کوشش نہیں ہوتی وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ یہ اصول ہے اور یہ ضابطہ ہے، ضوابط، اصول، قانون، قاعدہ۔ تو جب یہ اصول سمجھ گئے، اسی اصول کو ہم دنیا میں بھی لاگو کریں، آخرت میں بھی لاگو کریں۔ دنیا اور دین دونوں کے لیے ایک ہی اصول، دین کے لیے بھی یہی اصول۔ جو اللہ کا بندہ دین کو جتنی محنت سے حاصل کرتا ہے اسے اتنا ہی بچاتا ہے، ماحول سے بھی بچائے گا، شیطان سے بچائے گا، دشمن سے بچائے گا، خواہشات سے بچائے گا، نفسانی جتنے حربے ہیں، جتنے حملے ہیں اس سے بھی بچائے گا۔ کیوں؟ ارے بھائی میں تو بہت مشکل سے دیندار بنا ہوں، بہت مشکل، چلا لگا لگا کے، گھر اور کاروبار چھوڑ چھوڑ کے، بیوی بچوں سے دور ہو کے، اپنی جان اور اپنا مال لگا لگا کے میں دیندار بنا ہوں۔ اور جو دیندار محنت سے بنتا ہے وہ اتنی ہی اپنی دین کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ جو دیندار باپ سے بن گیا، جو دیندار گھر سے بن گیا، جو دیندار بغیر محنت کے بن گیا، ماحول کی وجہ سے، دیندار بننے کے لیے کوئی کوشش نہیں کیا، ماحول نے اس کو دیندار بنایا۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی ماحول کے خلاف جائے گا اس کا رنگ بدل جائے گا۔ کیا بھائی کیا ہوا؟ آپ کا جبہ کہاں گیا؟ نہیں وہ کیوں؟ اس کا جبہ گھر کی زبردستی سے پہنایا گیا تھا، ادھر گیا جبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبہ چڑھانے میں بھی محنت نہیں کی اور جبہ اتارنے میں بھی محنت نہیں ہوئی۔ اور جس کا جبہ چڑھا ہو خاندان کا مقابلہ فرما کر،
باپ کی گالیاں سن کر، بیوی سے ناراض ہو کر، ہنسی مذاق کا ایک میدان پار کر کے، کیوں بھئی اس کا جبہ آسانی سے اتر جائے گا؟ دنیا کا مقابلہ کر لے گا، جبہ نہیں اتارے گا۔ اسی طرح داڑھی، اسی طرح نماز، اسی طرح روزہ، اسی طرح دین کے تمام شعبے، جتنی محنت سے بندہ حاصل کرتا ہے وہ اتنا جلدی چھوڑے گا؟ لڑ لے گا۔ کوئی کہے کہ میں نماز چھوڑ دو، چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ ٹوپی اتار دو، اتار دیں گے؟ نہیں۔ اب کوئی کہتا ہے کیا بھائی اتارنے میں تم نہ کیا حرج؟ پہننے میں جو حرج میں نے برداشت کیا ہے وہ حرج کے مقابلے میں یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جو جو مقابلہ آپ کو نیا ہے وہ سب مقابلے میرے لیے پرانے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جیسے مثال کے طور پر آفس میں آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی بندہ 10 لوگوں سے پرمیشن لے کر شروع کیا، کوئی ایک آدمی کے کہنے پر وہ ظہر کی نماز چھوڑ دے گا؟ ارے بولو بھائی، چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے ہی بنگلور میں ایک ساتھی رہتے تھے، وہ ہیڈ کانسٹیبل بنے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حج کو جا کر آئے۔ حج کو جا کر آنے کے بعد اللہ نے توفیق دی اور 1-2 سال کے بعد پھر جماعت میں بھی چلے گئے۔ پھر جماعت میں جا کر آنے کے بعد ان کی ماشاءاللہ داڑھی بڑھ گئی۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، کیسا بندہ استقامت کے ساتھ محنت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ دنیا اگر نکالنے کی محنت کر لے تب بھی نہیں نکلے گی۔ اسی طرح آج کل بلڈنگیں جو جلدی جلدی بن جاتی ہیں جلدی گر بھی جاتی ہیں۔ گرتی کہ نہیں گرتی؟ یہ ایک بلڈنگ 6 فلور تک چڑھا دیا 4 مہینے میں۔ 4 مہینے کتنے فلور؟ 6 فلور۔ ٹینک گارڈن میں ہوا واقعہ۔ وہ ابھی کام کر ہی رہے ہیں، 6واں فلور سے پوری عمارت گر گئی۔ لوگ تعریف کر رہے تھے، واہ بلڈر، واہ بلڈر، کیا فاسٹ کام کرتے ہیں آپ لوگ، تعریف پر تعریف۔ جتنا جلدی بنایا اتنا جلدی، لیکن جو پرانی عمارتیں ہیں، پرانی عمارتیں، پرانی دیواریں کتنی دیر سے بنتی ہیں؟ 100 سال ہو گیا کوئی ہلا نہیں سکا۔ سیمنٹ کی عمر 25 سال، مٹی کی عمر 1000 سال۔ مٹی کی بنائی ہوئی عمارتیں 700 سال سے کھڑی ہیں، 800 سال سے کھڑی ہیں، 1000 سال سے کھڑی ہیں۔ کیوں؟ دیر سے بنی۔ اس لیے ہم جلدی بزرگ بننے کی کوشش نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ جلدی۔ یہ نوجوان بچے جو بھی ہیں بہت جلدی اولیاء اللہ بننا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوا ماحول کے خلاف چلا، سب چٹی میں آ گئے۔ جبہ بھی اڑ گیا، پیجامہ بھی اڑ گیا، ٹوپی بھی اڑ گئی۔ کیا چاہیے؟ نہیں، گراؤنڈ کی وجہ سے کھیلنے کے لیے لباس بدل گیا۔ میں ہمیشہ خلاف سنت والے لباس کو چڈی کہتا ہوں۔ آپ چڈی بولو تو وہ چڈی پر مت جاؤ، خلاف سنت لباس۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کیوں؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی اللہ رب العالمین ہے۔ سنو توجہ سے میری بات، اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ رب العالمین اسے کہتے ہیں جو دھیرے دھیرے دھیرے
دھیرے تربیت کرتا ہے. سرکار کو نبوت ملی 40 سال پر 40 سال پر، اور وہ نبوت جو 40 سال پر ملی کتنے مجاہدوں پر سے ملی؟ وہ نبوت پر مکی تکلیفوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. سہ گئے آپ، مکی تکلیفوں کو کیا کر لیے؟ سہ گئے. آپ تزلزل میں نہیں آئے، تذبذب میں نہیں آئے. کوئی بھی چیز مکے کی، نہ وہاں کے مالیت، وہاں کا حسن، وہاں کا ماحول، وہاں کے وعدے، وہاں کے لوگوں کے جتنے اقدامات تھے، آفرز، ان تمام آفرسوں کو ٹھوکر میں اڑا دیا حضور نے. ٹھوکر میں اڑا دیا. میں اس کے لیے نہیں. اور آپ انتظار کرتے رہے اللہ کے حکم کا. حکم ہوا مدینہ جاتے ہی 10 سال میں قیامت تک کی آپ نے محنت کر دی. کب تک کی محنت؟ اصل جو میدان ملا حضور کو کتنے سال؟ 10 سال. کتنے سال؟ ارے بھائی مکے میں تو لگام ڈال کر دوڑنے کو کہا گیا تھا. نہیں، نماز زور سے مت پڑھو، اذان نے مت دو، اذان تو تھی ہی نہیں. جماعت کے ساتھ نماز مت پڑھو، زور سے قرآن مت پڑھو، سب کے سامنے دعوت مت دو، کھلم کھلا نماز مت پڑھو، اپنے آپ کو مسلمان مت بتاؤ، اسلام کو چھپاؤ، قرآن کو چھپاؤ، دین کو چھپاؤ، کلمے کو چھپاؤ. سب چھپانے کو کہا گیا تھا. کہاں؟ مکے میں. لیکن جب مدینہ، اللہ تعالیٰ نے مدینہ جب فتح کیا، کھولا، فتح سے مراد کھولا، جب مدینہ کام کے لیے مفتوح ہوا، تو مدینہ جانے کے بعد 10 سال میں حضور نے بتا دیا ہمارے جذبات دیکھنا ہے تو مدینے میں دیکھو. کتنا جذبات کو کنٹرول کر رہے تھے آپ، کتنا کنٹرول. وہ تمام کنٹرول کو اللہ نے اوپن کر دیا. جاؤ مدینے میں جتنا چاہے آپ محنت کرو، کوئی روک نہیں. اور مدینے میں آپ نے ایسی محنت کی 10 سال میں قیامت تک کے مسائل حل ہو گئے. قیامت تک کی ذمہ داری سپرد کر دی، قیامت تک کا سبق پڑھا دیا، قیامت تک کی تشریح سنا دیا، قیامت تک کی زندگی آپ نے دے دی، قیامت تک کے مسائل کو آپ نے حل کر دیا. تو ہم کون ہیں؟ ہم وہ جماعت ہیں جس جماعت پر اللہ کے رسول کو ختم نبوت دی گئی. ہم کون سی جماعت ہیں؟ یہ جماعت یعنی جس امت پر آپ کو کیا دی گئی؟ حضور آپ کو ہم ختم نبوت بنا رہے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب میں تو تا قیامت نبی ہوں. میرا کام آپ کا کام آپ کی امت کرے گی. سب کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ آپ کا کام کون کرے گی؟ آپ کا کام کون کرے گی؟ آپ کی امت کرے گی. کہاں ہے امت؟ وہ کہاں ہے امت؟ سوچ کو سبا بولو، پرواہ نہیں. کہاں ہے امت؟ وہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سری لنکا کے لوگوں میں پوچھا، ارے بھائی سنا کہ یہاں آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے. کہا ہاؤ حضرت کے پاؤں کی نشانیاں ہی یہاں. لے جا کو دکھائے. حضرت صاحب دیکھے، معائنہ کیے، کہنے لگے ہاں بھائی سنا کہ حضرت آدم علیہ، ہاں جی یہیں آئے تھے. ارے بھائی ان کی اولادوں میں کوئی ہے؟ کہا نہیں حضرت سب انتقال ہو گئے.
نہیں حضرت، سب کیا ہو گئے؟ ان کے اولادوں میں پورے ویسا قصہ ہو گیا. میں پوچھ رہا ہوں ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ سکوت یہ بتا رہا ہے. خاموش کہاں بول رہے سو؟ کہاں ہیں انہوں؟ مکے میں ہوں گے شاید، انہوں مدینے میں ہوں گے شاید. وہ امت جس امت کی وجہ سے اللہ کے رسول کو ختم نبوت ملی، اور جس پر آپ 100% اعتماد کیے، میرا کام میری امت کرے گی، اور اسی اعتماد کے ساتھ آپ نے کہا تھا بلغ عنی ولو آیا. ارے بھائی سب فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، حاضرین غائبین تک میری بات پہنچا دے. تھوڑا سا علم کیوں نہ ہو اس کا بھی مذاکرہ کرتے رہو، اس کا بھی مذاکرہ، ذرہ علم ہے اس کا بھی مذاکرہ کرتے رہو. جتنا ہے اتنا بولتے رہو، جتنا سمجھے سمجھاتے رہو، جتنا جانتے ہو اس کو اس کی جانکاری کراتے رہو. جتنی تمہیں معلومات ہیں ان معلومات کی دعوت جتنا ہے اتنا کرو. کتنا ہے آپ کے پاس؟ ایک آیت ہے، ہاں وہ بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو، اور اللہ سے مانگتے رہو. یا اللہ کلمہ پڑھا دیا، کیا پڑھا دیا، لیکن کلمے کی حقیقت دل میں بسانا وہ کس کی ذمہ داری؟ میرا کام کیا تھا؟ بس اس بندے کو بھائی قولوا لا الہ الا اللہ. تمام صحابہ پھیل گئے. قرغستان جس ملک کو ہم جا کر آئے 17 صحابہ کی قبریں ہیں. کتنے بھائی؟ آج ملکوں کا سفر کرتے ہیں لوگ تو پوچھتے ہیں عربی جاننے والے کتنے، اردو جاننے والے کتنے، انگلش جاننے والے کتنے. صحابہ کی جماعتیں تو کچھ بھی نہیں جانتی تھیں. صحابہ کی جماعت رونا جانتے تھے، صحابہ کی جماعت اللہ کو منانا جانتے تھے، صحابہ کی جماعت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا جانتے تھے، صحابہ کی جماعت سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا جانتے تھے، صحابہ کی جماعت سب کے لیے محبت کا پیغام دینا جانتے تھے. کیا جانتے تھے صحابہ کی جماعت؟ سب کے سامنے محبت کا پیغام دینا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں بھائی بولو؟ ہم آج تک ہماری بیوی کو نہیں سمجھا سکے، امت کو کیا سمجھائیں گے؟ یہ منہ اور مسور کی دال اندر مونجی کی تنجاور منجا. جی تمہاری بیوی، تمہارے ہم سفر، تمہارے ہم سفر، ہم سر کہا جاتا ہے. ہم سر کے معنی کیا؟ ایک تکیے میں 2 سر. تمہاری بیوی ہم سر ہے، ہم غم ہے، ہم دم ہے، ہم خیال ہے، ہم سوچ ہے. لیکن آپ اس کو نہیں سمجھا سکے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چل رہے ہیں. کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی آپ کو؟ کہا جی نہیں. آپ آرام کیجئے. کہا آپ نہیں سوئیں گے؟ کہا نہیں آپ آرام کیجئے. کیا بات ہے، آپ بہت بے قرار چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. بات حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا جو میرے اندر ہے وہ تیرے اندر آ جائے، چلنے والا ایک نہیں 2 ہو جائیں گے. یہ غم ہم سب، وہ جماعت جس پر حضور نے اعتماد کیا، یہی امت جس پر آپ کو ختم نبوت ملی ہے، یہ امت. اور یہ امت آج پوچھ رہی ہے جانا ضروری کیا، دعوت دینا ضروری کیا، 2.5 گھنٹہ ضروری کیا، 3 دن ضروری کیا،
چلا ضروری کیا؟ ملاقاتیں ضروری کیا؟ اب اس سے پوچھو تمہیں لوگاں امتیچ کیا؟ امتیچ کیا تمہیں سبھی؟ یہ سوال کیسا سوال؟ یہ سوال کیسا سوال؟ کیا اللہ کے رسول نے صرف صحابہ کو ذمہ داری دی بلغوا انی ولو آیا؟ کیا صرف صحابہ سے کہا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب؟ صحابہ کو کہا اشارے سے جو پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں وہی پیغام پوری دنیا تک پہنچا دینا، اور ان سے کہنا وہ بھی اپنی زندگی میں پہنچاتے رہیں، پھر ان سے کہنا وہ بھی سمجھا دیں، وہ بھی اپنی زندگی میں پہنچاتے رہیں، چلتے 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 ہم تک یہ پیغام پہنچائیں۔ ہمارا سلسلے فکر حجۃ الوداع تک، ہمارے سلسلے محنت عرفات کے میدان تک، ہمارے سلسلے جذبہ وہ اللہ کے رسول کے اس بیان تک جا کر پہنچ جاتا ہے جو بیان عرفات کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ کوئی معمولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب ذمہ دار۔ کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتی، ہم سب ذمہ دار۔ کتنے ذمہ دار؟ جتنا تمہارے دم میں دم ہے اتنے بڑے ذمہ دار۔ کسی کی ذمہ داری خالی اپنی، تو سدھر جا بس سے، تو ایک جنا سدھر جا، نہیں کیا ضرورت نہیں، تو ایک جنا سدھر جا بس۔ کیوں؟ اگر تو اکیلا سدھر گیا آٹومیٹک تیرا گھر میں سدھار آ جائے گا۔ کیوں؟ تو ہیڈ آف دا فیملی، سرچ خراب، بدن کی کوئی عزت رہتی کیا بھائی؟ بولو اللہ بدن کتنا اچھا ہے نا، کتنا اسمارٹ ہے نا، کتنا مضبوط ہے نا، دماغ کیا بھی مولانا زبردست فٹنس مولانا، ذرہ کیا ذرہ دماغ ذرہ کیا بولو بھائی، نہیں ذرہ لوز ہے مولانا، تچ اور کیا بھی نہیں۔ بدن کیا فٹنس، کیا خوبصورت چہرہ، کیا بہترین بدن، کیا چھریلا بدن، کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بول رہا کو مولانا ذرہ کیا بھی سوچو سمجھنے کو تمہیں کیا لائٹ لوز کو تو ہمارا پورا لوز ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ یہاں کمزور پاگلوں کو سنبھالنا مشکل ہے، مضبوط پاگلوں کو کہاں سنبھالتی؟ بولو بھائی، کمزور پاگل کو 10 پہلوانوں کی طاقت آ جاتی، مضبوط پاگل رہا تو 100 کی طاقت آ جاتی نا۔ نمانس میں ایک صاحب کو جمانے کے لیے ہم گئے تو ڈاکٹر صاحب ایک ترتیب سے بلا لوگ اندر چلے گئے۔ جانے کے بعد انہوں بولے آپ چھوڑ دیجئے مولانا، آپ چھوڑ دیجئے، آپ سے نہیں ہوگا، چھوڑ دیجئے۔ اب وہاں کی نرسیں آ کر دیکھ لیں گی۔ میں سوچا نرساں بول رہی نا، انہوں نرساں نازک رہتی سو انہوں جا کو کیا جا کو ان کو سنبھال لیں گے، اگر کو بول کو سوچ لے کو چھوں 2 نرساں آئے، اللہ اکبر، ایسا لگ رہا تھا 2 پہاڑ آ رہا ہے۔ نرساں کیا انہوں، اللہ اکبر، کو بچے کو اٹھا لے چلے گی سیدھا، 4 مردوں سے جو نہیں سنبھال سکا نرساں اٹھا لے کو چلے گئے سیدھا، کنڈی لگائے سکا، تڑپ لے کو چلے گئے، انہوں پاواں ہاتھ ہلا لے اٹھا لے چلے گئے۔ تو سر خراب ہو گیا، پورے بدن کی طاقت رہ کر فائدہ کیا؟ اس وقت یہ پورے سراں بیٹھ کو ہی سویا، سر، یہ جو سر ہوتا تھا، سر اسی کو علقہ میں لگایا جاتا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ سر،
سر کون ہوتا ہے؟ وہ سر ہوتا ہے. سر کون ہوتا ہے؟ وہ سر ہوتا ہے. تو ہم سر ہیں. ہم لوگ اگر سمجھ گئے اس بات کو، یا اللہ تیری دی ہوئی زندگی ایک، میرے بھائیوں توجہ سے اس بات کو سمجھنا، اللہ کی دی ہوئی زندگی صرف ایک ہے. اللہ بار بار زندگی نہیں دیتے. میری زندگی بھی ایک ہی ہے، آپ کی زندگی ایک ہے، آپ کی زندگی، سب کی زندگی ایک. ہم 7 جنم والے نہیں ہیں، ایک ہی جنم. ہمارا عقیدہ کیا؟ یسألونک عن الروح، آپ سے آ کر پوچھتے ہیں روح کیا ہے، آپ کہہ دیجئے روح اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہوگا روح آئی، اللہ کا حکم ہوگا روح نکل جائے گی، ختم، چیپٹر کلوز. اس ایک زندگی میں ہم نے کیا کیا؟ لکھو ایک کاغذ میں، آج بیٹھ کر لکھو. ایک زندگی ہمارے ساتھ رہنے والوں کی، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے. ہر ایک اپنی اپنی کارگزاری لکھے، میں نے کیا کیا. لکھنے کے بعد پتا چلے گا ٹھپ ہو تیری زندگی پر، اتنا ہی کیا. یہ کوئی چیز ہے اللہ کے سامنے جا کر بتانے کی، یا اللہ تو نے زندگی دی، میں نے یہ کیا، کیا کیا، کیا کیا. شیخ الحدیث زکریا صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا ان شبابہ فیما ابلا، ذرا بتا تیری عمر تو نے کہاں کھپائی، کہاں گزاری. یہ سوال لکھو اور جواب لکھو، اور جواب لکھ کر اللہ کے سامنے کیا یہ جواب بتانے کا قابل ہے؟ ذرا دیکھو. حقیقت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، وہ جواب اللہ کو ہم نہیں دکھا سکتے. اور یہ بات اچھی طرح سمجھو، اس وقت یہ مجمع کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا اللہ جوتے پہ لا کر ڈالیں گے، کبھی پڑھو مت اس کے پیچھے. اور یاد رکھو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین وہ بندہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک دنیا سوچتا ہے، دنیا بولتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، دنیا کے لیے مٹتا ہے اور مٹاتا ہے. یہ سب سے زیادہ بدترین بندہ. دنیا کو اللہ نے حکم دیا، یہ دنیا من خدمکی استخدمی، اے دنیا جو تیری خدمت کرتا ہے اسے نچوڑ دے. اسے کیا کر؟ ڈھیلا ہونے کے بعد بھی لکڑی رکھ لگا، مامو کہاں مامو جا رہی؟ دکان کو جا رہا. 80 سال کی عمر میں بھی کہاں جاتی رہتی ان لوگ. یا دنیا من خدم کی استخدمی، اے دنیا جو تیری خدمت کرے اسے تو نچوڑ دے، جو تیری پرواہ نہ کرے تو اس کے پیچھے پیچھے چل. یہ اس کا مطلب یہ نہیں دنیا چھوڑ دو، نہیں. ہم کہتے ہیں دنیا کے پیچھے دیوانے مت بنو. دونوں میں فرق ہے. کیا حضرت؟ دنیا کے پیچھے کیا مت بنو؟ دیوانے مت بنو، پاگل مت بنو. دنیا کے پیچھے پاگل مت بنو. دنیا 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 پاگل مت بنو. دنیا بکتے مت رہو. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو دنیا، بڑی نفرت ہے. اللہ بچائے ان لوگوں سے، اور ان لوگوں کو جو صبح سے لے کر شام تک کیا بکتے رہتے ہیں. اور وہ ان کو دنیا ایسا نچوڑے گی، ایسے نچوڑے گی، ایسے نچوڑے گی، وہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. کرونا جو آیا، کرونا جو آیا بہت بڑا پیغام دیا، کچھ نہ کچھ کرو نا، کچھ نہ کچھ کرو نا، کچھ نہ کچھ کرو نا اپنی زندگی کے لیے. کیوں؟ کرونا نے بتا دیا کیا کیا لوگوں نے وفاداری کی، کتنی بے وفائی کی.
دنیا والوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا اگر کرونا نہ آتا تو کتنے لوگ ہمارے وفادار ہیں، کتنے بے وفا. موت کا ڈر لوگوں کے دلوں میں اتنا بس گیا، اتنا بس گیا، اتنا بس گیا کہ لوگ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوئے پیسوں کی خاطر. کتنا ہونا بولو گوگل پے کر ڈالتی، ان کو وہاں کفن پہنا کو، نماز پڑھا کو، دفن کر ڈالو. کتنا خرچہ ہوا بولو، گوگل پے کر ڈالتی. ارے دیکھے نہیں دیکھے، سنے نہیں سنے، یہ ہے دنیا کی حقیقت. جب تک دیتی تب تک ہنستی، دینا بند کرو رستی. ہنسی بند. کیا جی تمہیں میری تعریف کر لیتے نا، دیے تک کس تعریف ہو؟ ریچارج تعریف ہو. کون سی تعریف ہے؟ ریچارج. ریچارج کرتے رہے تو تعریفوں کے جملے نکلتے رہتی، ریچارج کرتے رہے تو ہنستے رہتی، ریچارج کرتے رہے تو ملتے رہتی، ریچارج کرتے رہے تو تمہارے ساتھ جڑکو رہتی. ریچارج کرنا چھوڑ ڈالو، یہ سب بند. فوراً آواز آئے گی ناٹ ریچیبل، ناٹ ریچیبل، ناٹ ریچیبل. تو مطلب کیا؟ ان کی ہنسی بھی کون سی؟ ریچارج ہنسی. ریچارج نہیں، ڈسچارج ہو جاؤ. یہ ہے دنیا. دیں گے تو ہنسیں گے، نہیں دیں گے تو رسیں گے. اخلاص والی محبت کائنات سے اٹھائی گئی. اب ان بے وفاؤں کے ساتھ تم وفاداری کرتے ہو. صاف کہہ دیا حضرت نے کہ میں نے کبھی میری بیوی سے ملا ہی نہیں. اندر سے کیا کچھ لعوذ باللہ اتنی بڑی جھوٹ بولتی. یہاں کلین کھڑی ہے نا جی 11 بچوں کی، جھوٹ بولتے نا جی ملیش نہیں. بولے میں آج تک میری مرضی سے کبھی نہیں ملا، اللہ کا حکم سمجھ کر ملا ہوں. کہ اللہ کا حکم، اسی طرح اللہ کا حکم سمجھ کر کھلاؤ، اللہ کا حکم سمجھ کر پلاؤ، اللہ کا حکم سمجھ کر جو بھی آپ خدمت کرنی ہے اپنے بیوی بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، والدین کی، سب کرو. لیکن امید مت رکھو کسی سے. اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. فرمایا دیکھو قیامت کے دن بھائی بھی بھاگے گا، ماں بھی بھاگے گی، بھائی باپ بھی بھاگے گا، سب بھاگیں گے. لکل امرئ یومئذ شأن یغنی. سب اپنے اپنے چھٹکارے کی تلاش میں رہیں گے. کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے سوائے. خدمت کرو، اللہ کا حکم سمجھ کو کرو تو وہ بھی عبادت. یہ میری زندگی، انہی کے لیے جیوں گا، انہی کے لیے مروں گا. غلط غلط غلط. ان کے لیے جیوں گا، ان کے لیے مروں گا، غلط. جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، ساتھ رہنا بھی اسی کے لیے. وہی ہمارے ساتھ آنے والا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. عجیب تشریح مفسرین نے کہا ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کیا مطلب؟ تمہارا دوست میں دنیا میں بھی تھا. اللہ کہہ رہا ہے جب تو تیری بیوی کی ضرورت پورا کرنا چاہ رہا تھا، تیرے لیے مال عطا کیا کس نے؟ میں نے. اسباب میں نے مہیا کیے، کسٹمر میں نے بھیجے. تو کیا سمجھا تیرا بڑا کمال ہے؟ تیرا کمال ہے. تیرے سے کہ 10 جنے تھے مارکیٹ میں، ایک نہیں دو نہیں، میں نے بھیجا. اور تو اللہ اکبر. عجیب حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں میرے بندے کو نوازتا ہوں، دیتا ہوں اور اس کی ضروریات پورا کرتا ہوں. وہ یشکر سوائی، میرے علاوہ کسی اور کو جزاک اللہ بولتا ہے.
میرے علاوہ کسی اور کو شکریہ ادا کرتا ہے، میرے علاوہ کسی اور کو اس کی مہربانی مانتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے، اس کو جزاک اللہ کہتا ہے، میری نماز پڑھتا ہی نہیں. کتنی بڑی غداری، کتنی بڑی غداری. اور اسی اللہ کے راستے میں چلا دیو جی کو تو چلا لے کو بھاگتی، اسی اللہ کے راستے میں ذرا چلا دیو بھائی، چلا دیو بھائی کو تو چلانا شروع کر دی. یہاں انہیں چلا رہا، وہاں بیوی چلا رہی، وہاں بچے چلا رہی، وہاں سسرال والے چلا رہی، کئی کچھ چلا رہی. چلے میں جاتا کہتے ہیں، چلے میں جاتا کہتے ہیں. تمہارا چلانا سب اللہ ایک دن بند کر دے گا. چلاؤ مت. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے نہیں ہوتا مت کہو ورنہ اللہ پاہج بنا دے گا. مجھے نہیں ہوتا، میں نہیں جا سکتا، مجھے نہیں ہوتا، جھوٹ اللہ سے کہو. کیا انشاءاللہ میں جاؤں گا، اللہ ضرور جاؤں گا، ضرور جاؤں گا. کب جائے گا؟ بول. جو تاریخ بولے گا اللہ اس تاریخ پہ تجھے نکالے گا. اور ہم نے قرغیزستان میں یہ خوبی یہ دیکھی کہ جو لوگ وعدہ کرتے تھے ہاتھ اٹھا کر ہم جائیں گے، ہم یہاں نام لکھ لیے، مجمع میں ہاتھ اٹھا دیے، ہوگا قصہ ختم، مجمع چلا گیا. ایک ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی، جی آپ نے کہا تھا جائیں گے، کیا ہوا؟ نہیں الحمدللہ جا کر آ گئے. یہ ایک ساتھی کی ملاقات 15 دن بعد ہوئی، وہ 15 دن کے لیے مستورات کی تشکیل ہوتی ہے. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ مولانا آج ہمارا آخری دن ہے، ہم نے نام لکھایا تھا نا 15 دن کے لیے، ہماری جماعت نکل گئی اور آج آخری دن ہے. اور ہمیں لوگ وعدہ خلافی تو مرمرے کھائے سکا کھاتی رہتی. جھوٹ بے برکتی کے نتیجہ کیا؟ جھوٹ تو آرام سے بولتی. شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی بھائی بولو. یہاں ہم جھوٹ بولیں گے، وہاں پر اولاد میں وہ جھوٹ منتقل ہوگا. ابو سفیان نے کہا تھا ہرقل کے سامنے جس وقت سوال جواب ہو رہا تھا، پوچھا ارے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں بہترین موقع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹکانے کا. میں اگر کہہ دیتا ارے انہوں ان کے بارے میں برابر نہیں بولتے، صحیح رائے نہیں رکھتے، تو فوراً یہ تمام لوگوں کو جیل میں بھیج دیتے. لیکن میں نے سوچا جھوٹ تو بول سکتا ہوں، لیکن لوگ قیامت تک میری اولاد کو بولیں گے اے جھوٹے کی اولاد، اے جھوٹے کی اولاد، اے جھوٹے کی اولاد. قیامت تک بولیں گے ابو سفیان نے جھوٹ بولا، ابو سفیان نے جھوٹ بولا. صرف اس تہمت سے بچنے کے لیے میں جھوٹ نہیں کہہ سکا. کب بھی؟ جب اسلام قبول نہیں کرے انہوں. ہمیں لوگ اللہ حفاظت کرنا، نیت کرو انشاءاللہ سچ بولیں گے. کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا؟ انہوں بھی بعض لوگ نہیں انشاءاللہ بول کو جھوٹ ہوگا تو کیا مطلب؟ سچ بولنے کا ارادہ نہیں ہے، سچ بولنے کا. بعض لوگ بولتی نیت کرو کو کیسا مولانا نہیں کہتے، نیت تمہیں کرو، بلا لے کون جاتا ہے سو. تمہیں انشاءاللہ کر کو بول رہی نہیں بول رہی. اگر ہماری نیت صحیح ہے، سنو میرے بھائیو، ید اللہ فوق ایدیہم، اگر ہم سب کی نیت صحیح ہے، مسئلہ حل کرنے والی ذات کس کی؟ ہمارا انشاءاللہ ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کلام میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم چاہ لو، اللہ کی چاہت بھی تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. ہماری چاہت ہی نکاح بولو نکاح کہ کئی لوگ نہیں مولانا اتنا جلدی نکاح نہیں کرتے. ہمارے یہاں کم از کم 36 سال ہونا. میں بولیا کئی کو اتنا جلدی کرتی ہیں، وہ بھی مناسب نہیں بھائی، 56 تک ارادہ کرو.
آرام سے بول رہے ہیں. ہمارے یہاں اتنے جلدی, کتنے جلدی, شاید 30 پر 4 سالوں سے بول رہے ہیں کیا جی تو نکاح نہیں کرے نا اب تک. تو نہیں, ہمارے یہاں 36 سال میں نکاح کرنے کے عادی ہیں. تو اس طرح اگر کوئی دیر سے نیت کرے, سکرات میں تو سب کلمہ پڑھتے ہیں, فرعون بھی پڑھا, کون سا کمال وہ, سکرات میں کلمہ پڑھنا کمال کیا وہ, فرعون بھی پڑھا آمنت بربی موسیٰ و ہارون, کون سا کمال. عذاب دیکھنے کے بعد, بیماری سننے کے بعد, ایک صاحب کو کینسر آ گیا, انہوں بولے کہ مجھے جماعت میں بھیج ڈالو بھی. انہوں بولے کہ کو جماعت والوں کے سر پانے بلا لگ جا کو مار ڈالے, بلا لگ جا کو ہے سوچنا اتحیات میں انہوں آلریڈی پورا پڑھ کو ایک سلام پھیرنے کے ترتیب میں ہی کام بھیج ڈالنا سو. ان کو کیا بھیجنا سو کہ وہ سکرات کا آئٹم جانے کی جگہ کیا وہ, کہ بھئی کیا کو تو نیت میں اللہ کے راستے میں مرنا کر کو نیت کر کو تھا. اللہ کے راستے میں کب مرنا, چلتے چلتے مرنے کی نیت کرنا سو, مرتے اسٹیپ کو جانے کی نیت نہیں کرنا. چلتے چلتے مرنے کی کرو بولے سو, مرتے اسٹیپ کو جماعت کیا کو مرو بولے. کہ بھائی ایمبولینس میں جماعت جا رہی ہے, کون سی کو تو یہ مرنے کی جماعت میں جا رہی ہے, ایمبولینس کی جماعت آکسیجن کے ساتھ. کیا جی مزہ کھاؤ, توبہ کریں گے انشاءاللہ, نیت کرو انشاءاللہ صحت میں جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی, یہ ایمبولینس کی نیت نہیں. ہاں جماعت میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد طبیعت بگڑ گئی, کوئی بات نہیں, ڈرو مت, خوش ہو جاؤ, اس سے بڑھ کر موت آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. ایک بندے کو میں نے دیکھا شاہ اللہ میں بازو, ایک نوجوان 26 سال میوات کا انتقال ہوا جماعت میں. اس کے تایا روتے ہوئے کہا بیٹا 35 سال سے میں دعا کر رہا ہوں, اے پروردگار تیرے راستے کی موت دے, تیرے راستے کی موت دے, تیرے راستے کی موت دے, اور ہر سال 4 مہینے لگاتا ہوں میں تاکہ تیرے راستے میں مروں. یا اللہ میری دعا تو نے اس کے حق میں قبول کر لی. ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے راستے کی موت اتنی سستی ہے سب کو مل جائے. نہیں, اتنی سستی نہیں ہے. اللہ بہت غیرت والا ہے. کس کو تاریخ بنانا چاہیے, کس کو نمونہ بنانا چاہیے, کس کو پیوند خاک بنانا چاہیے, کس کو سبب ہدایت بنانا چاہیے, اللہ کے پاس وہ سب چنے ہوئے ہیں, سلیکٹڈ ہیں, وہ سلیکٹڈ پیپلز. اللہ انہی کو چنتا ہے. ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چنتا ہے, اللہ جس کو چنتا ہے انہی کو اللہ قبول کرتا ہے. میں عرض کہنا چاہتا ہوں اللہ نے اس جماعت کو چن لیا. جب چن لیا تو ہم لوگ گھبرانا نہیں ہے. اور اس وقت سنو, ہماری مستقبل کی حفاظت دعوت میں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو پوری دنیا کے حالات سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں. اس وقت دعوت کا کام, دعوت کی محنت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے بغیر مانگے کے, وہ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم. اللہ نے ہم میں سریہ کو اس کام میں لگا لیا. یہ جو اس وقت ہے, اس وقت دنیا میں اللہ کی مدد اتارنے والی جماعت, بولو کون سی بھائی, اللہ کی مدد اتارنے والی جماعت. اس کے لیے خاص طور پر آپ سے کہتا ہوں حرام سے بچو. حرام سے نہیں بچو گے ایک بھی دعا 1 انچ بھی قبول نہیں ہوگی. حرام سے بچو, حرام کھانے سے,
حرام کمائی سے، حرام جمانے سے، حرام چیزوں سے سب سے بچو، ہر حرام سے بچو، ورنہ اللہ ریجیکٹ کر دے گا، ریجیکٹ۔ تو نکل، یہ جڑگلیس تو نکل، نہیں تو نکل، اے تو نکل، سب کو نکال کر اللہ پھینک دے گا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ اغراض والوں کو موت سے پہلے اس کام سے ایسا نکالے گا جیسے عورتیں کنکر کو نکال کر پھینک دیتی ہیں۔ اغراض والے اس کام میں جمیں گے نہیں، کیوں؟ اللہ ان کی جماؤ چاہتا بھی نہیں۔ یہ جماعت اخلاص والوں کی، اور اخلاص والے ہی اس کا کام کریں گے۔ نیت کرو ہم سب مخلصین میں شامل ہوں گے، اور صرف شیطان مخلصین سے ڈرتا ہے، کسی سے بھی ڈرتا نہیں انہیں۔ کیرش نہیں کہتا ارے جاؤ رے کتنے کنکرا مار لیتے بھی کیا ہوا، اخلاص سے تو خالی ایک کنکر مار میرا جنازہ نکل جاتا اس سے، اخلاص سے مارنا سو۔ خود شیطان کہتا ہے میں آ کر سب کو ورغلا سکتا ہوں الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اے پروردگار جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر تو میرا کچھ بھی نہیں چلتا۔ مخلص کسے کہتے ہیں؟ انہوں تعریف کے بھوکے نہیں رہتے، چڑھائے کو تو چڑھ جانا خطمیر کے جھاڑ پو، ایسا تعریف کے بھوکے۔ تمہیں تعریف کرے تو کیا، توہین کرے تو کیا، کام کرنا میرا کام ہے، کام کرتا رہوں گا۔ تمہیں میری کارگزاری لیے تو کیا، نہیں لیے تو کیا، قربانی دینا میرا کام ہے، میں کرتا رہوں گا۔ 2.5 گھنٹہ لگائے، ارے واہ 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 واہ، بولے تو کیا، نہیں بولے تو کیا، 2.5 گھنٹہ لگانا میرا کام ہے، میں لگاتا رہوں گا۔ تعلیم تمہیں میری سنے تو کیا، نہیں سنے تو کیا، پڑھنا میرا کام ہے، میں پڑھتا رہوں گا۔ اغراض سے بالکل خالی اخلاص والے ہوتے ہیں، اور اخلاص والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور مخلصین مختصر ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے وہی مختصر پورے شموگا اطراف کتنے لوگ ہیں اس میں سے اللہ اتنوں کو چنا۔ اجتماع میں آنے والے کتنے رہتی، اس میں استقامت والے اتنے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں یہ کام میں نے دیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، میرا کام تمہیں کرو، سلوٹوں میں تمہارا کام میں کرتا ہوں، سلوٹوں میں۔ ان تنصروا اللہ، تم میرا کام کرو، ینصرکم، میں تمہارا کام کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ہم اللہ کا کام نہیں کرتے، اللہ ہمارا کام کیسا کرے گا بھائی؟ مولانا یہ کاروبار ہے، وہ کاروبار ہونے کے بعد میں جاتا ہوں کہ کب سے بھی وہ کاروبار کر رہی، نہیں ایک 7-8 مہینے سے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں۔ کہیں کو بھائی، کہیں کو اللہ کا کام کرتے کرتے کرو، 3 مہینے میں اللہ وہ 7-8 مہینے کا کام اللہ کرا دے گا، لیکن اس کے واسطے چلو کام کرو نہ کو، کس کے واسطے؟ اللہ میرا کام دنیا کا کرائے گا، اس واسطے میں دین کا کام کرتا ہوں، یہ اغراض والا دائی ہو جائے گا، پھر وہ اخلاص وہاں سے نکل جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ضرور، میرا کام دین کا کام کرتے رہنا، کرتے 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 پوری دنیا والے یہ کہتے ہیں کرتے رہو، چلتے رہو، مانتے رہو، مانگتے رہو، چلتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو، مانتے رہو، چلتے رہو، یہ کام ہمیں کرتے رہنا ہے، کرتے کرتے مرو، مرتے مرتے کرو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمت کبھی پست نہیں کرنا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ہم کمزور ہیں، ہمارا رب کمزور نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، ہمارا رب بے بس نہیں ہے، ہم لاچار ہیں، ہمارا رب لاچار نہیں ہے، ہم ہیچ ہیں، ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں کبھی اللہ کے سامنے 2 قطرے آنسو بہا کو رو کو دعا کر کو ہی کیا بھائی، 2 قطرے آنسو، 2 قطرے اللہ کے سامنے بہا کو، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں،
اکیلا تو ہے جو میری سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، مجھے جانتا ہے۔ کوئی بھی کسی کو صحیح نہیں جانتا، کوئی کسی کو صحیح نہیں جانتا، کسی کو کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو کون ہوتا ہے میرے بارے میں تبصرہ کرنے والا؟ تو کیا جانتا مجھے؟ مجھے جاننے والا تو وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر مالداروں کے ہاتھ میں اللہ ہدایت دے دیتا کوئی بھی غریب کو ہدایت ہی نہ ملتی، لیکن ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت، نصرت، مدد سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگ کہ کبھی کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ عزتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ لوگ کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں، اللہ دلوں میں ان کی نفرتیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ انہوں ہوں گے عہدے پر لیکن لوگوں میں کون بھی کیئرش کرتے نہیں۔ عہدے پر ہوں گے، لوگوں نے عزت دی، اللہ نے عزت نہیں دی۔ لوگ بعض مرتبہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اللہ بتاتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، اور دعوت اسی بات کی صرف اللہ پر بھروسہ کرو، صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تمہارا کارساز، تہجد تمہارے لیے ہتھیار، تہجد تمہارے لیے ہمت، تہجد تمہارے لیے نصرت، تہجد تمہارا مکالمہ، تہجد کی نماز وہ اللہ کے سامنے ہر دکھ درد رکھنے کا وقت ہے۔ لیکن وہ تہجد اللہ ماشاءاللہ کوئی پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھو اللہ تمہارا مسئلہ کیسا حل کرتا ہے۔ ایک غریب انسان سائیکل میں جام رکھ کر اسکول کے سامنے بیچنے والا بندہ، اس کے پاس اتنا مختصر پیسہ 500 سے 1000 روپے اس کی پونجی ہے۔ وہ بندے سے میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کیسے ہیں ماموں؟ ہم کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے مولانا، اللہ کا شکر ہے۔ طبیعت وغیرہ جی، بچے وغیرہ نہیں، اللہ کا فضل مولانا، پورے بچوں کی شادیاں ہو گئی۔ بچیوں کی شادیاں ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ کہا مولانا کبھی میں اپنے بچیوں کی شادی کے بارے میں فکر کیا ہی نہیں۔ کوئی آتا ہے پسند کر لیتا ہے اور اس کی فیملی کے بارے میں ہم سب مطمئن جب ہو جاتے ہیں، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے تہجد میں میرا پورا دکھ درد رکھ دیتا ہوں، رکھتے رہتا ہوں، رکھتے رہتا ہوں، رکھتے رہتا ہوں۔ اللہ ایسا انتظام کرتا ہے بچی کی شادی ہو جاتی ہے۔ 5 بچیوں کی شادی اللہ نے ایسے ہی کرائی، سب بہت اچھے ہیں۔ اب یہاں دیکھو 2 بچہ رکھ لے کو صورت آنچھوں گے کیسے کی ہوگی؟ کئی کو جیرو لکھیں گے تو نہیں مولانا میری صورت پیسی روٹی صورت دے۔ ایک بیٹی کو رکھ لے کو صورت ایسی، 2 کو رکھ، 5 بیٹی کو رکھ لے کر حشاش بشاش آج بھی سائیکل میں جام بیچ رہا ہے۔ اس کا یقین کا اندازہ لگاؤ تم، اللہ سے کیا تعلق ہوگا اس بندے کا ہم جان سکتے ہیں؟ ہمارا کیا تعلق؟ کوئی کہتا ہے ارے بھائی میں نے میرا مسئلہ اللہ سے مانگ مانگ کے حل کیا، کوشش کرنا تیرا کام، نتیجہ نکالے گا کون؟ اور ہم اس میں بڑے کمزور ہیں۔ پورا بھروسہ کیا کی نوچ اس وقت زمانے کے سکندر ذوالقرنین ہیں، یہی بادشاہ ہیں، یہی شہنشاہ ہیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی بندہ یہ سوچتا ہے مجھ سے ہوتا ہے، مجھ سے ہوتا ہے، مجھ سے ہوتا ہے، اللہ اسے جلدی موت دے دیں گے۔ کیا دے دیں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کس نے کہا؟ کیوں دیں گے؟ حضرت نے فرمایا اس لیے اللہ دیں گے تاکہ پورے خاندان کو یہ سمجھا دے یہ نہیں چلا رہا تھا، چلا رہا تھا وہ۔
دیکھو یہ مر گیا، ہاں پھر بھی اس کے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے. یہ مر گیا، ہاں اس کے بچوں کی پڑھائی ابھی ختم نہیں ہوگی. یہ مر گئے، ہاں اس کی بیوی بھوکی نہیں سوگی. اللہ بتاتے ہیں. ایک صاحب ہمارے دوست کا انتقال ہوا. ان کے زمانے میں وہ خاص گھر نہیں بنا سکے، وہ انتقال ہو گئے کرونا میں. ان کے انتقال کے بعد اللہ نے ان کے بیوی بچوں کو خاص گھر دے دیا. آؤ دکھاتے ہیں ہم. پوچھو ان سے خاص گھر تھا کہ نہیں تھا. پوری زندگی کرائے کے مکان میں تھے. اللہ کا بندہ نیک تھا، روتا تھا، مانگتا تھا، اللہ نے بلا لیا. اللہ کسی کو بلاتے ہیں تو کسی کو سمجھانے کے لیے بلاتے ہیں. بلا کر اللہ سے تمہیں کیا چاہیے؟ خاص گھر مانگتے رہے. اللہ نے ان کو خاص گھر دے دیا اور ایکسٹرا اور ایک گھر بھی دیا جہاں کا کرائے پر ان کا گزران چل رہا ہے. وہ کیسا دیا؟ وہ اللہ مالک. اللہ کیسے بھی دے سکتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے اور اللہ کے راستے میں مانگنے ہی کے لیے چلنا ہے. پورے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے نے اپنے راستے میں رکھے ہیں. وہ کب؟ خالی چلنے سے نہیں، اللہ سے مانگنے سے. اور دوسری بات، یہ بات سنو، جب بھی اللہ کے راستے میں جائیں موبائل چھوڑ کے جائیں. یہ قربانی ہے پہلی. اور موبائل کے ساتھ جاؤ گے تمہاری دعا میں رونا ہی نہیں آئے گا. موبائل کے ساتھ جاؤ گے تم کبھی اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو گے ہی نہیں. کیوں؟ صبح سے شام تک کھانا کھا لیے، بچے سو گئے، پلمبر آیا تھا، گیس والا آیا تھا، وہ 24 گھنٹے فون آپ بات کر لے کو یہاں دعا میں رونا آتا کیا بھائی؟ پہلے زمانے میں چلہ لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی چلے کی برکت سے ادھر چلہ لگا کر آ رہے ہیں، یہاں بیوی بچے اللہ نے ان کو ایسی ہدایت دی، یہ لوگ نمازی بن گئے. چلہ لگا کر آئے، بے پردہ عورت پردے والی بن گئی. چلہ لگا کر آئے، بچے بے ڈھنگا سے ڈھنگ والے بن گئے. چلہ لگا کر آئے، خاندان کے اندر اللہ نے یہ تبدیلی پیدا کر دیا. کیوں؟ ان کی دعاؤں کی برکت سے جو قبول ہوتی تھی اللہ کے راستے میں. اور اب ہم چلہ لگا کر آتے ہیں، گاؤں گلی کو سب کو فون کرتے رہتے ہیں. میں اللہ کے راستے میں ہوں، میں گجرات میں ہوں، میں مہاراشٹر میں ہوں، میں کشمیر میں ہوں، میں دلی میں ہوں، میں قبرستان میں ہوں. بولتے رہتے، نہ یہاں کی دعا وہاں جاتی، نہ وہاں کی دعا یہاں آتی کیا بھائی؟ کہاں آتی؟ وہاں سے انہوں ان کی وجہ سے دعا بھی کرتے نہیں، انہوں وہاں کو دعا کرتے نہیں، دعا ہی ڈسکنیکٹ. چلہ لگا رہے ہیں کوئی اثر نہیں، 4 مہینے لگائے کوئی اثر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جیسا لگانا ویسا نہیں لگایا. جیسا لگانا ویسے لگا کے دیکھو اللہ کس طرح انقلاب لاتا ہے، اللہ کس طرح برکتوں کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ کس طرح مددوں کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ کس طرح ہمارے ذہنوں کو اللہ کھولتا ہے، اللہ کی طرف سے نصرتیں کیسے ملتی ہیں. یہ سب کے سب ہم اللہ کے راستے میں چلتے 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 روتے 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 اللہ کو ایسا منانا کہ اللہ سب کو منا لے. کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے بولو؟ اس کے لیے ہمت کر کے پہلے بتاؤ بیرون کے لیے کون کون تیار ہے، پہلے وہ بتاؤ. کھڑے ہو کر یہ بتاؤ اللہ کے راستے میں بیرون کے لیے کون کون تیار. پہلے کھڑو بسم اللہ بول کر کھڑے ہو جاؤ، بعد میں نام لکھیں گے. اللہ کا نام لے کر کھڑنا قبول اللہ کرے گا. پہلے کھڑے ہو جاؤ. بیرون کے لیے کون کون تیار ہیں؟ مستورات کے ساتھ بھی مردوں کے ساتھ بھی بسم اللہ بول، جلدی جلدی کھڑے ہوں. کھڑنا ہمارا کام، اسباب مہیا اللہ کرے گا. ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ. کہاں جانا، کب جانا، کتنے وقت کے لیے جانا، کس وقت جانا، وہ سب انشاءاللہ طے کیا جائے گا.